الصلاۃ والسلام علی نبی الرحمہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون صدق اللہ العظیم۔ باب ہدایت قرآن مقدس کی شان پیغمبر پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے انداز میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن مقدس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان کے سینٹر اور وسط میں سے ایک رسی لٹک رہی ہو اور اس کے زمین کی طرف اور اس رسی کے نچلے کنارے پہ ایک خوشبو والی تھیلی ہو، اور پھر اس تھیلی میں سے خوشبو جو ہے وہ چاروں اطراف سے کی طرف پھیل رہی ہو۔ اب جس طرح وہ خوشبو جو ہے مشرق مغرب شمال جنوب چاروں طرف پھیل رہی ہے، کوئی بھی آدمی زمین کے کسی بھی حصے میں آباد ہو اسے وہ خوشبو مل جائے۔ یہی حال قرآن مقدس کا ہے کہ جس طرح وہ خوشبو والی تھیلی سے خوشبو چاروں طرف پھیل رہی ہے، دنیا کے اندر جو قرآن پاک موجود ہے اس سے ہدایت چاروں اطراف میں پھیل رہی ہے۔ کوئی بھی شخص اگر ہدایت لینا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے جو اس قرآن پاک والی خوشبو سے فائدہ نہیں اٹھائے اس کی مثال کیسی ہوگی؟ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ ان الذی وہ بندہ لیس فی جوفہ شیء من القرآن جس کے سینے میں قرآن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کالبیت الخرب اس کی مثال اجڑے ویران غیر آباد گھر کی طرح۔ جس طرح گھر مکینوں سے اچھا لگتا ہے اسی طرح آدمی کا دل قرآن پاک سے روشن اچھا لگتا ہے۔ گھر جس طرح اجڑا غیر آباد ہے، بندے کے پاس اگر قرآن مقدس کی تعلیم نہیں ہے تو اس کا جہان اگلا اجڑا اور غیر آباد۔ قرآن پاک سے وہ خوشبو ہدایت والی کون سی قوم لے سکے؟ اس قوم کی چار خصوصیات اللہ نے بیان کی پورے قرآن مقدس میں، کہ چار علامتیں اور خصوصیات ہیں جس قوم کو باب ہدایت سے فائدہ ہوتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، قرآن فائدہ دیتا ہے اس قوم کو جو یسمعون، جو اپنی زندگی کا وقت نکال کے اس کتاب کو سنتی۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، کتاب ہدایت اس کو دیتی ہے اس قوم کو جو یتفکرون، جو قرآن پاک سن کے یہ سوچتی ہے کہ میرے اندر کیا غلطی۔ تیسری، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بھائی سوچنے کے بعد مان نہیں ہوتا ہے، لقوم یؤمنون، کتاب اللہ سن کے جو قوم ماننے کی طرف آتی ہے اسے قرآن ہدایت دیتا ہے۔ اور ماننے کے بعد ان فی ذالک لآیات لقوم یوقنون، جو قوم اس مانے ہوئے پہ یقین اپنا پختہ رکھتی ہے، وہ کثرت افراد کفر کی، ملت شرکیہ اور کفریہ کی تعداد زیادہ دیکھ کر اس قرآن پاک سے ان کا یقین نہیں ہٹتا، وہ مانے ہوئے پہ پختہ رہتی ہے۔ لقوم یوقنون، یہ یسمعون سننا، یتفکرون سن کے سوچنا، سوچنے کے بعد یؤمنون ماننا، مان لینے کے بعد یوقنون اس مانے ہوئے کے اوپر یقین پورا رکھنا۔ یہ ہے جناب وہ چار درجے جو ایک آدمی کے پاس ان کی تفصیل پوری ہونی چاہیے۔
تب جا کر اسے قرآن پاک فائدہ دے. یسمعون ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس قرآن پاک کے اندر نشانیاں ہدایت کی سننے والی قوم کے لیے. اور جس آدمی کو بھی اسلام نصیب ہوگا وہ قرآن پاک سننے کی وجہ سے ہی ہوگا. حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پورے مکے کے اندر مشہور تھا کہ یہ جو محمد پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاعر ہیں، کاہن ہیں، نجومی. یہی مسلمہ چل رہا تھا. میں ایک دفعہ گھر سے نکلا اور بیت اللہ گیا. بیت اللہ کے صحن میں نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. میرے ان کا منہ مقدس دوسری طرف تھا. میرے داخل ہونے سے لے کر آپ کے پیچھے آ کر بیٹھنے تک ان کو پتہ نہیں چلا کہ میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوں. ان کا چہرہ مقدس دوسری طرف تھا اور وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے. اور اعجب من تالیف القرآن، مجھے جو ہی میں قرآن پاک سننے لگا وہ میں تعجب کے اندر پڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ آیت آئی کہ انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن، کہ انہ لقول رسول کریم، یہ بول قرآن بولا ہوا ہے عزت والے رسول کا. ما ہوا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے. وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں. ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کی بات نہیں ہے. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. وقع الاسلام فی قلبی، جو میں قرآن پاک سنتا چلا گیا اسلام میرے دل کے اندر اترتا ہی چلا. لیکن ادھر اللہ نے شہادت دی بھئی اقوام عالم کا اکثریتی حصہ اس قرآن پاک کو سننے کی طرف نہیں آتا. یہ خبر الہی. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. تنزیل من الرحمن الرحیم، اتارنا ہوا ہے اس کتاب کا رحمان رحیم ذات کی طرف سے. کتاب فصلت آیاتہ، اس قرآن پاک کی آیات کو تفصیل کے ساتھ کھول کر بتا دیا گیا ہے کیونکہ کسی بھی بات کو سرسری سنا جائے تو اس کی حقیقت اور جڑ تک آدمی نہیں پہنچ سکتا. کتاب فصلت آیاتہ، اس لیے ہم نے اس قرآن پاک کی آیات کی تفصیل پوری کھول کے دی ہے. اور قرآن عربیا، یہ ہم نے قرآن بنایا ہے لقوم یعلمون، جو اس قرآن پاک کو اترے ہوئے سے علم حاصل کرنے والی قوم ہے، اس کے لیے فائدہ ہے. بشیرن و نذیرا، خوشخبری بھی دیتا ہے، ڈراتا بھی ہے. مگر فاعرض اکثرهم، میرے پیغمبر اکثریتی حصہ ان لوگوں کا وہ اس سے اعراض کیسے کرتا ہے؟ فہم لا یسمعون، وہ اس قرآن پاک کو سننے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، انسانی آبادی کا اکثریتی حصہ عن آیاتنا لغافلون، وہ ہماری آیات سے بے خبر کیوں رہتا ہے؟ اکثرهم اعرض اکثرهم فهم لا یسمعون، وہ قرآن پاک سنتے نہیں ہیں. کیوں نہیں سنتے؟ ان کے پاس اپنی مشاغل اور مصروفیات زندگی میں سے اتنا وقت نہیں ہے. روزگار کی مجبوریاں ان کو قرآن پاک سننے کی طرف نہیں آنے دیتی. دعا ہے ایسے افراد کے لیے، ایسے افراد کے لیے جن کی نیت کے اندر صداقت ہے اور وہ قرآن مقدس سننا چاہتی ہیں مگر ان کے آڑے یہ روزگار کی مجبوریاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی آسان کرے اور وہ کتاب سننے کی طرف آئیں. اگر جان بوجھ کر کوئی نہیں سنے گا تو جرم دن قیامت کے لگنا ذمے کیا ہے؟
ارزنا جہنم یومئذ للکافرین ارزا الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا۔ ارزنا جہنم یومئذ للکافرین، پیش کریں گے ہم جہنم کے سامنے کافروں کو، عرضہ خاص قسم کا پیش کرنا، الذین وہ کافر، کانت اعینہم فی غطاء جن کی آنکھیں اندھی تھیں، غفلت میں تھیں، عن ذکری ہماری اس کو عید والے ذکر سے، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، جہنم رسید ہونے کی ایک وجہ ہے کہ لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، ان کو اپنی پوری زندگی کے اندر کتاب اللہ سننے کی توفیق نہیں، اور دن قیامت کے یہ کہتا یہی پھرے گا لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، لو کننا نسمع، آئے کاش کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی وقت نکالتے، اور لو کننا نسمع، کاش کہ ہم اللہ کی کتاب سن لیتے تو ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم اس جہنم جلانے والی کے اندر نہ ہو۔ پہلا درجہ ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، جس طرح صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ صبح و شام سورج ڈوبنے تک وہ اپنے دنیاوی کام کاج کیا کرتے تھے، اور شام رات کے وقت اللہ کے رسول سے قرآن مقدس کا درس 10 آیات لے کے وہ یاد کرتے تھے، پھر 10 آیات لیتے، پھر 10 آیات لیتے، اور وہ کامیابی اور سعادت انہوں نے سمیٹ۔ پہلا یسمعون کا مطلب ہے کہ اپنی ضروریات زندگی میں سے وقت نکالا جائے، 5 منٹ کے اندر کوئی اڑ کے آسمان تک پہنچ کے متقی نہیں بنا آج تک، یہ اپنی زندگی کا وقت نکالنا پڑے گا اس کام کے لیے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس باب ہدایت سے آکڑ خان، غرے، متکبر، آزاد، عیاش جو قرآن سن کے یہ سوچتا ہے، بھئی قرآن پاک سن کے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، جو قوم سوچتی ہے سن کے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے مبارک برکت والی بنا کر، لیدبروا آیاتہ، اس کی آیات کے اندر تدبر سے کام لیا جائے، سوچا جائے۔ انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، انزلنا الیک ذکر، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر بھیجا ہے، لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کے آگے بیان کریں کہ ما نزل الیہم، انہیں پتہ چلے کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ہدایت کے کتنے سامان بھیجے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ان کو تفکر حاصل۔ قرآن پاک سن کے کیا سوچنا ہے؟ قرآن پاک سن کے یہ نہیں سوچنا کہ میں اس کے سننے سے پہلے ہی غلطیوں سے پاک ہوں۔ بھئی قرآن پاک سن کے جو یہ سوچتا ہے اور سوچ کے بولتا ہے کہ آج کا جمعہ میرے اوپر لگایا گیا، اس نے تفکر کیا، تدبر کیا۔ سوچنا تو یہ تھا کہ قرآن پاک نے کون سی غلطی ہے میرے اندر جس کی اس نے نشاندہی کی اور میں اس کو چھوڑوں۔ یتفکرون کا تو یہی مطلب ہے، سن کے یہی سوچنا ہے کہ میری جان ذات میں کون سی الی میری روح کے کس گوشے کے اندر اٹکی ہوئی ہے، اس نے یہ سوچنا تھا۔ اب مسلمان آدمی کا تو کام کیا ہے؟ بھئی نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے صحابہ کرام، نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ کہ فلاں جو علاقہ ہے ان علاقے والوں کا امیر میں کسے نامزد کروں کہ وہ دین کے کاموں کو آگے بڑھائے؟ ایک صحابی نے کہا کہ جی وہ فلاں آدمی جو ہے نا اس کو امیر بنانا چاہیے۔ دوسرا صحابی بولا کہ نہیں یا رسول اللہ، وہ جو ہے نا فلاں آدمی وہ اچھا ہے، اس کو بنانا چاہیے۔ یہ پہلے نے دوسرے سے کہا بھئی یار تو ایک عجیب آدمی، میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں تو میرے الٹی چلتا ہے، تجھے میرے ساتھ کون سی
کو مطلب پریشانی ہے کہ میں جو بات یا کام کروں تیری سوچ میری سوچ سے الٹ چلتی ہے، کبھی بھی تو نے میری بات سے اتفاق نہیں کی۔ اچھا وہ دوسرا بولا، اس نے کہا کہ بھائی میرا مقصد کوئی تیری حجب کرنا نہیں تھا، جس آدمی کا نام میں نے چنا ہے وہ آدمی تیرے بتائے ہوئے آدمی سے علمی معاملات میں اس کی صلاحیت اور استعداد اور قابلیت زیادہ ہے، میرا مقصد کو تیری مخالفت نہیں کرنا تھا۔ یہ بیٹھے دونوں ان کی آوازیں ذرا بلند ہو گئی اور گفتگو میں کچھ تکرار آ گیا۔ اللہ کریم نے دستی قرآن پاک بھیجا کہ میرے پیغمبر یہ آیت انہی پیروں کے اوپر ذرا پڑھ کے بتا دیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایماندارو، کسی کا نام نہیں لیا قرآن پاک نے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب نبی موجود ہو تمہاری مجلس میں تو مت آوازیں ایک دوسرے سے یوں اونچی کر کے کلام کیا کرو۔ اب انہوں نے تو سن کے یہ نہیں کہا بھئی یہ آیت ساڈے تے لائی گئی، اے مسلمان نے سوچ کتھوں لیا سوائے شیطان کہ اس کا کون سا استاد ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج کی بار ہم معافی چاہتے ہیں اور آئندہ ہم ہمیشہ کے لیے توبہ طائب ہوتے ہیں، اب کبھی بغیر ضرورت کے ہماری آواز آپ کے سامنے اونچی نہیں نکلے۔ دو قبیلے اسی طرح دونوں مسلمان تھے، ایک قبیلے والوں نے دوسرے سے لیے درہم اور دینار ادھار اصل رقم کہ مثلا یہ 10 درہم جو ہیں یہ تم ہمیں قرضہ دے دو، اور جب ہم تمہیں واپس کریں گے قرض، جب واپس کریں گے تو 3 درہم مثال کے طور پہ 3 درہم تمہیں سود زائد ملا کے دیں گے، اصل رقم بھی دیں گے اور ساتھ جو سود تمہارا ہمارا طے ہو چکا ہے وہ بھی ہم تمہیں دیں گے۔ یہ چل پڑا، معاہدہ ہو گیا، انہوں نے قرض لے لیا۔ جب وہ پیسے لینے والے گئے نا مقررہ تاریخ پر ان سے مانگنے کے لیے بھی لو بھائی ہمارا دیا ہوا ادھار واپس کرو، انہوں نے کہا کہ بھائی آیت اتر گئی ہے قرآن پاک کی اور جو ہے نا وہ سود جو ہے وہ تو حرام ہو چکا ہے، اس لیے ہم تمہیں اب اصل رقم دینے کے مجاز ہیں۔ وہ پہلے کی بات تھی، اگر آیت سود نہ آتی تو ہم تمہیں سود بھی دے دیتے ساتھ۔ چنانچہ جھگڑا چلا، نبی علیہ السلام کے سامنے آ گئے، اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر خدائی فیصلہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، مومنین کافروں کا یہ بات ہے ہی نہیں ہے، دونوں مسلمان تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایماندارو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، سود کا پیسہ اب چھوڑ دو، ضائع کر ڈالو، جلا ڈالو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ نبی علیہ السلام نے فیصلہ دیا بھائی اللہ نے فرمایا سود اب چھوڑ دو، لہٰذا تمہارا اصل رقم کے اوپر جو سود طے تھا اس کو چھوڑ دو اور اصل رقم لے لو۔ انہوں نے انہی پیروں کے اوپر آمین کرتے ہوئے فرمایا کہ بالکل اللہ نے یہ سچ کہا ہے، یہ ہمارے اندر غلطی تھی، قرآن سنا ہے، اب ہمیں اسلام۔ کیا مسئلہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، او حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ بھائی میں ہوں پچھلی تورات کا مسلمان، اب یہ اس محمد الرسول اللہ کے دین میں میں داخل ہو چکا ہوں، پچھلے مذہب میں یوں کروں گا ان صحابہ کرام سے میں دگنا ثواب لوں گا، میں چونکہ تورات کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں ہم، اور یہ آج قرآن کو نئے ماننے والے ہیں، میں نماز کی 1 رکعت میں تورات کی آیت کی تلاوت کروں گا اور فجر کی دوسری رکعت کے اندر قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کروں گا، میں پچھلے مذہب کے مطابق ہفتے والے دن کی بھی تعظیم کروں گا اور اس مذہب کے مطابق جمعے والے دن کی بھی تعظیم کروں گا۔ اللہ کریم نے پورے قبیلوں کو، اپنے ماننے والوں کو، قبیلے کے سردار تھے یہ، سنا دی بات، انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، خیال کرنا ذرا، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، آپ
اب اس دین کے اندر جو محمد پاک والا دین حق ہے اس میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس دین کو مانتے ہوئے، اس دین حق کو مانتے ہوئے تمہیں میرے آسمانی بنے بنائے ہوئے بھی دین کا اب کوئی مسئلہ اٹھانے کی اجازت کو بات سمجھ آئی کچھ؟ کہ جو جس دین حق پہ اب تم چل رہے ہو، چے جائے کہ بندہ کسے جھوٹے بے دین مذہب کی بغلوں میں جا کے گھسے، ایک دین حق کے ہوتے ہوئے اب کسی پچھلے آسمانی دین کا بھی کوئی مسئلہ اٹھانے کی اجازت؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی چوکیں مت لو. عبداللہ ابن السلام نے فرمایا یا رسول اللہ بات سمجھ آ گئی، قرآن پاک سنا ہے، آئندہ کے بعد میں اپنی سوچ سے توبہ طائب ہوں. مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ مسلمان یہ جو لوگ یہ جمعہ سن کے کہتے ہیں نا بھائی جمعہ آج ساڑھے تے لایا، یہ جناب ادھر جب منافقوں نے کان النبیو، کون کہتے تھے اس زمانے میں کہ ہمارے اوپر جمعہ لگا ہے؟ کان النبیو یقرأ سورۃ المنافقون فی یوم الجمعہ. صحابہ اکرام بتاتے ہیں کہ نبی پاک جمعے والے دن جب منافقون سورت پڑھا کرتے تھے نا پوری، اور وہاں پڑھا کرتے تھے بھائی جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چندہ دینا بند کر دو تاکہ ان کی جماعت فیل ہو جائے اور ان کا اسلام ڈوب جائے، بھائی وہ منافق ہیں. جب یہ پڑھا کرتے تھے نا سورت منافقون تو مسجد نبوی کے گیٹ پہ بھی کھڑے ہو کر منافق یہی کہا کرتے تھے کہ آج کا جمعہ محمد پاک نے ہمارے اوپر لگائے. افلا یتدبرون القرآن، او کیا میرے پیغمبر ان منافقوں نے سوچا نہیں؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون افلا یتدبرون، کیا انہوں نے قرآن سن کے یہ سوچا نہیں کہ ہمارے اندر کون سی غلطی ہے، ہم اس کی اصلاح کر لیں؟ اس لیے قرآن پاک سن کے یہ آج کے بعد جہالت اور کفر کا بول مسجد ابراہیم سے باہر نکل کے مت بولا جائے کہ آج کا جمعہ ہمارے اوپر لگایا گیا ہے. یہاں عام بیانیہ ہو رہا ہے. قرآن پاک جو ہے یہ رحمت للعالمین، یہ نصیحت ہے، ذکر للعالمین، یہ تو پورے جہان کے لیے نصیحت ہے. کوئی ایسی با اثر شخصیت نہیں ہوتی کہ عامی خطاب سے ہٹ کے رخ اس طرف پھیر دیا جائے کہ چونکہ وہ بڑا معزز آدمی ہے لہٰذا اس کی شان میں باقی مسلمانوں کا ٹائم ضائع کرے. ایسی اسلام میں کوئی ونڈ اور تقسیم نہیں ہے. کتاب سن کے یہ آپ کو ہمارا طریقہ پتہ ہے، عید کے بعد جو جمعہ ہوتا ہے وہ نئے طور پہ نشاط ثانیہ کے طور پہ آداب قرآن بیان ہوتے ہیں تاکہ آنے والی محنت کہیں ضائع نہ ہو جائے. اس لیے یتفکرون، قرآن پاک سن کے جناب یہ سوچنا ہے کہ میرے اندر کون سی غلطی اڑی ہوئی ہے میں جس کی اصلاح کر دوں. ایسی قوم کو اللہ نے فرمایا یتفکرون، ہم ہدایت دے دیتے ہیں. اس لیے اب مطلب عرض کرنے کا کہ سوچنے کے بعد ماننا. بھئی جب آدمی سوچے گا کہ واقعی میرے اندر یہ کہولت اور غلطی ہے، اس کی فطرت اسلام اس کو اب ماننے کی طرف لے جائے گی. آگے آیت سچی کھڑی ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون. ایسے ماننے والے قوم کو ہم ہدایت کی طرف ایسے کھینچتے ہیں جیسے لوہا مکنے 30 کو اپنی طرف خود بخود ہی کھینچ لے. یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ کتاب پڑھی جائے اور سننے والے قلب انابت سنیں اور وہ جو ہے ان کو ہدایت نصیب نہ ہو. اب ایک آدمی جو ہے لقوم یؤمنون، قرآن ہدایت اسے دیتا ہے جس میں ماننے کی صلاحیت ہوتی ہے. جو ماننے کی بجائے سوالات ٹانکے، تعویلوں کا رستہ نکالے، بحث و تکرار کرے، تو منو حوالہ دے میں تا منا گا، تو مجھے جو ہے یہ بات فلاں کسی اور کتاب کے اندر لکھی دکھا دے میں تب مانوں گا، میرے نال تو پیڑ بن لے، تو اپنا مولوی ساتھ لیا میں اپنا ساتھ لے آؤں ہاں، منگل بازار لا لینے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے خناس کو اجازت نہیں ہے ادھر مسجد کا طرح. مطلب عرض کرنے کا یہ ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون. اس نے تو سوچ کے ماننا تھا، سننا تھا، سوچنا تھا، پھر ماننا تھا. اس نے اکڑے رپھڑ چ پہ گیا. اچھا اب اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو قرآن سن کے جھگڑ رہا ہے آدمی، لا تمارو فی القرآن فإن مران فی القرآن کفر کفر کفر. جو ہی بندہ قرآن سن کے یہ بول کرے گا، اسی لیے اس وجہ سے آپ پر میں نے پہلے دن سے لے کے آج تک یہ سختی کی ہے
کہ جو ہی قرآن سن کے آدمی یہ کرتوت کرے گا، فتویٰ کسی دنیا کے پاکستان کے مفتی کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر اللہ کے رسول کی زبان کا فتویٰ ہے جو صاحب قرآن ہے کہ ان مران فی القرآن کفر، جو قرآن پاک سن کے یوں جھگڑتا ہے اس کا یہ جھگڑا کرنا کفر، وہ بندہ اسی وقت کافر بنتا ہے۔ یہ اتنا سخت معاملہ، اس لیے بھائی بارش برستی ہے، ایک ہے سپی ایک ہے سانپ، بارش برس رہی ہے آسمان سے، سمندر کے اندر سپی کا منہ اگر ہو کھلا، بارش کا قطرہ گرے، وہ سپی منہ بند کر کے سمندر کی تہ میں جائے تو موتی بنتا ہے۔ اگر یہی قطرہ اگر سانپ کا منہ کھلا ہو بارش کے وقت تو قطرہ سانپ کے منہ میں پڑ جائے تو کیا بنتا ہے؟ زہر بنتا ہے۔ اس میں قطرے کا کوئی قصور ہے؟ بھئی قطرہ تو ایک ہی تھا جو سپی کے منہ میں پڑا ہے، جو سانپ کے منہ میں پڑا ہے۔ معلوم ہوا قطرے کا قصور نہیں، قرآن پاک نہ قرآن پاک کا قصور ہے نہ قرآن پڑھنے والے کا قصور ہے، یہ دل کا جو برتن ہے اس کا قصور ہے کہ ایک برتن نے وہ منہ کھولا، اس کو صدیق بنایا گیا، دوسرے برتن کا منہ کھلا وہ ابو جہل بنا ہے۔ یہ نیچے قصور ہے، کرتوت ہے کہ اس کی روح کے اندر شیطانی پلیتی ہے کہ اس نے آنے والے باب ہدایت کو قبول نہیں کیا اپنی روحانی سطح کے اوپر۔ اچھا، اللہ کریم فرماتے ہیں ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جی تو مینو حوالہ بخا، آپ اس کے سامنے ذبیحہ کا مسئلہ پیش کرتے ہیں، جادو کا پڑھتے ہیں، حیات النبی کا پڑھتے ہیں، سما کا پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جی جو موقف تیرا ہے تو مجھے یہ کسی اور کتاب میں لکھا دکھا دے تو میں تجھے مان جاؤں گا۔ اب مکے والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جو کچھ آپ کہتے ہیں ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، بشرطیہ کہ قرآن پاک کے علاوہ کسی کتاب میں ہمیں لکھا دکھا دیا جائے کہ قیامت آنی ہے، ہمارے معبودین کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ہی بناتا ہے اور چلاتا ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ بھائی یہی لڑائیاں تھی نا، یہ بات ہم کسی اور کتاب میں، اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر من قبل ہی کتاب موسیٰ امامم و رحمہ، من قبل ہی کتاب موسیٰ امامم و رحمہ، اس قرآن پاک سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنمائی کرنے والی ہے۔ مکے والوں کو کہا گیا کہ جاؤ جا کر مدینے کے یہودیوں سے پوچھ لو، وہ گئے، ان کا وفد گیا مدینے والوں کے پاس، ان سے پوچھا ان کے علماء کو، انہوں نے کتاب تورات کھول کے دکھائی اور کہا کہ واقعی ایک ایک بات اور علامت اس نبی کی جو ہماری کتاب میں موجود ہے وہ بالکل صحیح لکھی ہوئی ہے اور اس نبی میں فٹ آتی ہے۔ واپس آئے، پوچھا گیا ہاں بھائی حوالہ لب گیا، جڑا بھوکتا ہے مینو حوالہ بخاؤ میں تا مننا ہے۔ جو خدا کے کہے پر قرآن پاک کی آیت کے کہنے پہ نہیں مانا اسے ہدایت کیسے دے گا اللہ کریم؟ اس لیے واپس آ کے کہنے لگے جی لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، لن نؤمن بہذا القرآن، نہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، ولا بالذی بین یدیہ، نہ ہم اس سے پچھلی کو مانتے ہیں، انا بکل کافرون، ہم تورات اور قرآن دونوں کو نہیں مانتے، ہم اگر مانتے ہیں تو صرف اپنے شیطان کی مانتے۔ حوالہ بیچ کے انہوں نے مانا۔ دوسرا یہ مسئلہ ہے بھائی ہماری اور دوسری مساجد میں فرق یہ ہے، کتاب اللہ کے سارے مسئلے ماننا ضروری ہے، اس کی تفصیل آپ بہت سن چکے ہیں، پہلے مسئلے سے لے کے آخری مسئلے تک توحید کے جتنے شعبہ جات قرآن پاک میں ہیں وہ سارے ماننا فرض ہے۔ اب اللہ نے نشاندہی بڑی عجیب کی ہے میرے پیغمبر، وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، یہ جتنی جماعتوں والے اور فرقوں اور دھڑے اور قبیلوں والے ہیں میرے پیغمبر، تیرے محمد پاک کے قرآن پاک کے دین حق کے علاوہ وَمِنَ الْأَحْزَابِ، یہ جتنی جماعتیں اور فرقے اور پارٹیاں مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، یہ قرآن پاک کے کسی نہ کسی مسئلے کی جڑ کاٹ چکے، کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے۔ اگر مسئلہ مانتے ہیں تو اس پہ آنے والا حکم فتوے کی صورت میں نہیں مانتے، اگر حیات النبی کا مسئلہ مانتے ہیں تو جادو والا نہیں مانتے، اگر سما والا مانتے ہیں تو ذبیحہ والا نہیں مانتے۔ مطلب اللہ کے رسول نے فرمایا ان ھذا القرآن من یجحد بآیۃ منہ یجحد
بِهِ كُلًّا، اس قرآن پاک کے کسی ایک مسئلے کا بھی اگر انکار کیا گیا تو یجحد بِهِ كُلًّا، وہ سارے قرآن پاک کا انکار اس کے ذمہ ڈالا جائے. اتنا معاملہ سخت ہے. مسئلہ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن پاک کو جناب ماننا فرض ہے. قرآن پاک کو سن کے علتیں اور تعویلیں کرنے کی اجازت نہیں، حوالے مانگنے کی اجازت نہیں، نہ یہ اجازت ہے کہ آدمی کے جی میں جو آئے وہ مان لے اور جو نہ آئے وہ نہ مانے، آسان مسئلوں کو مان لے مشکل کو نہ مانے. اس لیے یہ بات بھی اپنی جگہ پہ بالکل من و عن موجود صحیح ہے کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون. قرآن پاک ہدایت دیتا ہے جو پوری طرح ماننے کا حق ادا کرتا ہے کہ اللہ کی کتاب سنے اور ماننے کی طرف آئے. ان فی ذالک لآیات لقوم یوقنون، یہ موضوع سن لو، اس پہ تنویر اور تفریح آگے آ رہی ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یوقنون، کتاب ہدایت ہم اسے دیں گے جو ماننے کے بعد ہماری کتاب کے مسائل پہ یقین رکھتا ہے، اتنا یقین رکھتا ہے کہ اسے اگر اس قرآن پاک کے ایک مسئلے کے خلاف الٹ کرنے والا چاہے ایک بندہ نظر آئے، چاہے ایک شہر آئے، چاہے ایک ملک آئے، اور چاہے پوری دنیا الٹی ہو کے اسے لٹکتی نظر آئے، وہ کہتا ہے کہ جو مجھے قرآن پاک میں سمجھ اللہ نے دی ہے یہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کلہم کفر ہے، میں ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ ہوتا ہے کتاب اللہ پہ یقین. نفی ذالک لآیات لقوم یوقنون. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دیا کرتے تھے. ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے. حضرت نے کہا پوچھ، درس کے اختتام پہ کہ یار حضرت جی ایک آدمی ہے جو سچ بولتا ہے، حلال کھاتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، امانت دار ہے، اخلاق اس کا بڑا اچھا ہے، معاملات اس کے بڑے اچھے ہیں، عمل کی زندگی اس کی بڑی اچھی ہے، مگر انہو شک فی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی کلام میں اسے شک پڑ گیا ہے کہ پتہ نہیں اے ٹھیک نے کہ اللہ ہی جانے کون ٹھیک ہے، تیرا شیطان کیوں نہ جانے کون ٹھیک ہے. مطلب عرض کریں بھئی حضرت جی وہ اس قسم کا آدمی ہے کہ وہ دین حق کے معاملے میں شکوک اور شبہات میں الجھ گیا ہے، ویسے بڑا نیک بنتا ہے. حضرت نے فرمایا کیا ہوگا، انہا تحبط ما کان معہا من الاعمال، جس طرح کافر مشرک کے عمل اللہ ضائع کرتا ہے، اس نے قرآن پاک میں شک کیا ہے، حالانکہ اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں ایک رتی جتنا شک کی اجازت نہیں. اس نے اگر شک کیا ہے اللہ کی کلام کے مسئلے میں تو یہ آدمی، اس کے سارے نیکی عمل ضائع تباہ اور برباد ہوتے ہیں. اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر منع وارد کر دی ہے کہ تم اسلام والا مذہب چھوڑ کر جہاں بھی تم جاتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ اللہ نے بتائی ہے؟ ان تکون امتن ہی اربا من امہ، میرے پیغمبر جو کافر مشرک منافق فاسق بے دین تیرے دین حق کو چھوڑ کے کہیں جائے گا اور راہ فرار اختیار کرے گا، اس کی ایک وجہ میرے پیغمبر، کوئی دوسری وجہ نہیں ہے. ان تکون امتن، وہ اس وجہ سے جاتا ہے کہ اسلام والی ٹولی ہی ان تکون امتن، کافروں والی ٹولی، بے دینوں والی ٹولی، اربا من امہ، وہ اسلام والی ٹولی سے تعداد میں اسے زیادہ نظر آتی ہے تب بھاگتا ہے. سمجھ آئی کچھ کا؟ اللہ نے نشاندہی کی ہے کہ جو کافر ہو کے بگڑے گا اس کی ایک وجہ بنے گی، اوے ویکھدا ہے بھئی تے سکے چھڑے چھانٹ وہابی، اس لئی مطلب ہے نہ کوئی چاول نہ کوئی لش پلش، نہ رمضان چ کو افطاریاں نہ رفڑ، ایتھے تے پابندیاں ہی پابندیاں نے. سنگی تے 9 مولوی نے 10 سال دا دیتا. خبردار، جب ادھر میں متے پڑھایا کرتا تھا جمعہ، ایک دوست لے کے آیا، کاشف کی گل ہے، اس نے اپنے دوست کو دی دعوت بھئی آ تینوں ایک مولوی کو جمعہ پڑھا چلی. آیا پڑھا، پڑھنے کے بعد واپس لے گیا. اس نے پوچھا سنا بھئی پھر مولوی تو سنیا کیویں؟ کہندا اس مولوی دی مثال ایسی جویں ایک بندہ چھتر چک کے مارے دوجے دے سر چ تے آکھے چپ، رونا نہیں نا، ہے نا. مطلب ہے نا تماش بھی نہیں میرے لوگوں نے. مسجد ہے، قرآن پاک ہے، امام ہے، اس کا ادب چاہیے.
کسی عیاش کو میں نہیں اجازت دوں. ان فی ذالک لآیات لقوم یوقنون. یہ جو آدمی دین حق کو چھوڑ کے نکلتا ہے کفر کی طرف، اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر یہ کثرت کی وجہ سے بھاگا. اسے مسلمانوں کی تعداد کم نظر آئی ہے اور کافروں کی یہ رونق جی بہلاوے کے چکر میں کیوں گیا ہے؟ جن کی طرف گیا ہے وہ کیا ہے؟ اکثرہم للحق کارہون. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کے تیرے تک اکثرہم جاءہم بالحق، ان پچھلوں کے پاس بھی ہمارا جب پیغام حق آیا تھا تو اکثرہم للحق کارہون، اکثریتی ٹولی اقوام عالم کی للحق کارہون، انہوں نے اصل قرآن پاک کے چیر پھاڑ کر بتانے والے دین حق کا کارہون انہوں نے ناپسند کیا. انہوں نے ناپسند کیا دین حق، انہیں پسند نہیں آیا. اس لیے آپ جو لوگ ہیں اگر آپ کے دماغ میں یہ بات آئے کہ یار ہم کم ہیں، ہماری تعداد کم ہے، ہمارے ساتھ آدمی نہیں مل رہے، تو جناب ادھر اللہ کے رسول کی عدالت میں یہ آپ اپنا اشکال پیش کریں. آپ کو اللہ کا رسول مطمئن کیسے کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، پیچھے منہ پھیرا اور فرمایا ہاں بھائی مجھے ایک خواب آیا ہے رات کو، مجھے ایک خواب آیا ہے رات کو، میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، آج تک جتنی امتیں گزری اللہ نے میرے سامنے پیش کی. ان کے نبی بھی ایک طرف تھے، ماننے والے بھی اور انکار کرنے والے بھی ایک طرف کھڑے تھے. رأیت نبیا معہ الرحیت، میں نے ایک نبی دیکھا معہ الرحیت، اس کے ساتھ بیچارے کے مٹھی بھر قلیل سے آدمی کھڑے تھے. میں دیکھ کے آگے گیا، رأیت النبی، پھر میں نے دوسرا نبی دیکھا معہ رجلان، ماننے والے اس نبی کے ساتھ کتنے بندے کھڑے تھے؟ اور بالمقابل کروڑوں اربوں کی نفری انکار کرنے والوں کی نظر آئی. پھر میں آگے چلا گیا، رأیت النبی، پھر میں نے ایک نبی دیکھا معہ الرجل، اس کے ساتھ کتنا ماننے والے کھڑے تھے؟ ایک ماننے والا کھڑا تھا، باقی کروڑوں کے کروڑوں کافر. رأیت النبی، پھر میں آگے چلا گیا، پھر میں نے ایک نبی دیکھا لیس معہ احد، وہ اس میدان میں بیچارہ اکیلا کھڑا تھا، اس کے ساتھ ماننے والا کوئی ایک بھی. آپ تو بحمد اللہ 35-40 مسلمان، ایسی گل کوئی نہیں. معہ لیس معہ احد، اور بیچارہ آیا پوری زندگی ٹکرے مارتا گیا، نبی ایک بھی ماننے والا نہ بنا، اور یوں ہی زندگی کا وقت گزار کے وہ چلا گیا. اس لیے یہ کوئی وجہ نہیں. مل مسلمون فی اہل الشرک الا کالشعرۃ البیضاء فی الثور الاسود. اللہ کے رسول نے فرمایا مل مسلمون فی اہل الشرک، ملت شرکیہ میں مومنوں کی معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ الا کالشعرۃ البیضاء، جس طرح ایک سفید بال ہو، فی الثور الاسود، سالم کالے رنگ کے بیل میں پورا کالا ہو، اور بیل میں ایک بال جو ہے وہ سفید ہو. مسلمان جو ہوتے ہیں بیچارے وہ ملت شرکیہ میں ایک ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سب مشرک بیدی. یہ کڑی پریشانی والی گل. فلانا آندہ سی جی وہ چھٹ گیا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بھئی آپ کو یہ پریشانی آتی ہے نا، ایتھے آج 2 کی میں مثال دوں گا آپ کو جڑے پھٹ کے گئے نے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرہم اللہ. ایک آدمی کیا چاہتا ہے کہ میں اس مسجد سے بھاگ جاؤں، میرا دین کہے بڑے اکوڑے نے. لا یزال قوم یتأخرون، نہیں ہٹتا کوئی آدمی پیچھے اسلام سے، حتی یؤخرہم اللہ، اللہ اس کو پیچھے ہٹا ہی دیندہ. بھئی لے جے تیری روح نو سکون دین حق چھوڑنے کی وجہ سے ملتا ہے تو مل لوے. مطلب عرض کرنے، ایک بندہ تھا نبی علیہ السلام کے ادھر مسجد نبی میں آیا، کلمہ پڑھا، بیعت کی. بیعت کرنے کے بعد اسے بخار چڑھنا شروع ہو. جب سے اس نے بیعت کی انہوں بخار تب اس کا کبھی ہٹنے کا نام. اس آکھیا بے جدوں دا میں مسلمانہ چ وڑیا میرا تے بیڑا غرق ہو گیا ہے. حالانکہ اس کا پچھلی عمر کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو رہا ہے اور آگے اس کے لیے اللہ انتظام کر رہا ہے.
وہ کہندا جی میں آیا سدھا نبی علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ میں جی تاڈے دین وچ رہنا پسند نہیں کرتا تے میری جی تسی بیعت واپس لے لو، سدھا ڈائریکٹ امام الانبیاء کے آگے تسی جی میری بیعت واپس لو، میں تاڑی مسیت وچ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اسے سمجھایا مڑ جا، جدن 3 موڑ ہیں اسلام پوری کی تاریخ میں، جب کہنے والوں نے کہہ دیا کہ جا سات سلامت نکل جا، وہ وقت غنیمت ہے انسان کے لیے۔ اللہ کے رسول نے اسے بڑا سمجھا